آج کے اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب گلستان ادب کے حصہ نظم کے سبق نمبر 16 کا، جس کا عنوان ہے نظم۔ سبق نظم کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے کے اندر ہم نے نظم کی تعریف حاصل کی تھی، اقسام کے بارے میں پڑھا تھا۔ دوسرے حصے کے اندر جو ہمارا سبق دے رکھا ہے مستقبل، اس کے جو مصنف ہیں، شاعر ہیں اکبر الہ آبادی، ہم نے ان کے حوالے سے بات کی تھی، اکبر الہ آبادی کی زندگی کے حوالے سے کہ کیا ہے، کس طرح کی شاعری کرتے ہیں، طرز تحریر کی خاصیت آپ کی کیا کیا ہیں، اور زندگی کس طرح سے آپ کی گزر بسر ہوئی، ان حوالے سے ہم نے بات کی تھی اکبر الہ آبادی کے۔ تیسرا حصہ جو میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں، اس کے اندر ہم نظم مستقبل کا مطالعہ کریں گے جو اکبر الہ آبادی کی لکھی ہوئی ہے، اور چوتھے حصے کے اندر ہم نظم مستقبل سے متعلق سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بچوں ہم شروع کرتے ہیں سبق کا تیسرا حصہ مستقبل، جو ایک نظم ہے، اور نظم لکھی ہے اکبر الہ آبادی نے۔ اکبر الہ آبادی کا جب ہم مطالعہ کر رہے تھے، سبق اکبر الہ آبادی کا جو دوسرا حصہ تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکبر الہ آبادی معاشرے کی اصلاح کے لیے لکھتے تھے، طنز و مزاحیہ انداز ہوتا تھا، بات بات میں اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تھے، طنز کے ذریعے اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور معاشرے کے، قوم کے سچے ہمدردوں میں سے ایک تھے۔ اکبر الہ آبادی ایسے وقت پیدا ہوئے تھے کہ جب بدلاؤ بہت زیادہ ہو رہے تھے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے قوم میں تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی تھیں۔ ہمارا جو عوام ہے، یا عوام کے اندر بھی آپ مان لو کہ جوان جو تھے اس وقت جب اکبر الہ آبادی دیکھ رہے تھے اپنی نظروں سے، تو مغربی تہذیب کی طرف راغب ہو رہے تھے، مغربی تہذیب کی طرف ان کی توجہ بڑھ رہی تھی، وہ ہماری ہندوستانی تہذیب کو حقیر سمجھ رہے تھے، مذاق اڑایا جا رہا تھا ان کا۔ اس دور کو انہوں نے اپنے فکر کے چشمے سے دیکھا، اس کو سمجھا، اور اسی کے اوپر انہوں نے طنز کیا۔ اس دور کے ذریعے، اس دور میں چل رہی فطرتوں کے ذریعے انہوں نے مستقبل کا اندازہ لگایا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو مستقبل میں کیا ہوگا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اکبر الہ آبادی نے اپنی اس نظم مستقبل کے ذریعے وہ ساری باتیں، وہ ساری چیزوں کی پیشن گوئی کر دی کہ کیا کیا آنے والے وقت کے اندر ہو سکتا ہے۔ حالانکہ بہت سی باتیں ان کی صحیح بھی ہوئیں، اور بہت سے بدلاؤ ہو رہے ہیں، ابھی بھی کچھ ہو گئے اور کچھ ہونے والے ہیں، لیکن ہمیں اس نظم کا مطالعہ کرنے پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اکبر الہ آبادی معاشرے کے سچے ہمدرد اور قوم کی بھلائی چاہنے والے شخص تھے۔ وہ اصلاح کرنا چاہتے تھے، لوگوں کو، نئی نوجوان جو ہماری نسل تھی، اس نوجوان نسل کو سیدھے راستے پر لانا چاہتے تھے۔ وہ مغربی تہذیب سے دور رکھ کر ان کو اسلام کے راستے پر لانا چاہتے تھے، انہیں ہندوستان کے راستے کے اوپر لانے کی کوششیں کرتے تھے۔ تو طنز و مزاح کے ذریعے اصلاح کرتے تھے، سب سے بڑی خاص بات ان کی یہ تھی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں مستقبل، جنہوں نے اکبر الہ آبادی نے لکھی ہے، اور اس نظم کے اندر آپ نے مستقبل میں بتایا کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ مستقبل زمانہ، آنے والے زمانے کو مستقبل کہا جاتا ہے۔ زمانے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ تو مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اس کی آپ نے پیشن گوئی اس نظم کے اندر کی ہے۔ کب کی ہے؟ اس زمانے میں جب آپ نے لکھی ہے، یہ جب آپ نے یہ نظم لکھی ہے، اس زمانے کی آپ نے پیشن گوئی کی ہے، 1910 کے آس پاس۔ تو وہاں آپ نے لکھی ہے، لیکن آپ جب اس نظم کو پڑھو گے مستقبل، تو آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کتنی سٹیک پیشن گوئی یہاں پر کی ہے، کتنے صحیح اندازہ لگایا ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے اور کیا کیا اب ہو رہا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں نظم مستقبل۔ میں مستقبل جو نظم ہے آپ کے سامنے ہے، پہلے اس کی بلند خوانی کروں گا آپ کے سامنے، اور اس کے بعد پھر ہم ان کے کچھ اشعار کو الگ الگ حصوں میں بانٹ کے اس کی تشریح کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے وہاں پر۔ تو ابھی آپ کو اس کو سننا ہے اور سمجھنا ہے کہ کس طرح سے ان کے الفاظ کی ادائیگی کی جائے گی، کس طرح سے نظم کی ادائیگی کی جائے گی۔ دیکھیے، یہ موجودہ طریقے راہیے ملک عدم ہوں گے، یہ موجودہ طریقے راہیے ملک عدم ہوں گے، نئی تہذیب ہوگی اور نئے ساما بہم ہوں گے، نئی تہذیب ہوگی اور نئے ساما بہم ہوں گے۔
नए उन्वान से जीनत दिखाएंगी हंसी अपनी, नए उन्वान से जीनत दिखाएंगे हंसी अपनी, न ऐसा पेच जुल्फों में न गेसू में ये खम होंगे, न ऐसा पेच जुल्फों में न गेसू में ये खम होंगे, न खातूनों में रह जाएगी पर्दे की ये पाबंदी। समझ में आ रहा है ना मुस्तकबिल के अंदर क्या कहना चाह रहे हैं अकबर इलाहाबादी? ये उस जमाने की पेशन गोई है कि क्या होने वाला है मुस्तकबिल के अंदर। और आज आप देखो बिल्कुल ऐसे कैसे ही हालात पैदा हो गए हैं। वो कहते हैं न खातूनों में रह जाएंगी पर्दे की ये पाबंदी, न घूंघट इस तरह से हाजिबे रूए सनम होंगे। बदल जाएगा अंदाजे तबाए दौरे गर्दों से, बदल जाएगा अंदाजे तबाई दौरे गर्दों से, नई सूरत की खुशियां और नए असबाब गम होंगे, नई सूरत की खुशियां और नए असबाब गम होंगे। खबर देती है तहरीके हवा तब्दील मौसम की। अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि उनको खबर दे रही है ये हवा की हरकत, तहरीक। खबर देती है तहरीके हवा तब्दील मौसम की, खिलेंगे और ही गुल, खिलेंगे और ही गुल जमजमे बुलबुल के कम होंगे, खिलेंगे और ही गुल जमजमे बुलबुल के कम होंगे। और अकाइद पर कयामत आएगी तरमीम मिल्लत से, अकाइद जो हमारे अकाइद हैं, जो हमारे अकीदे हैं, जिनको हम मानते हैं, अकाइद पर कयामत आएगी तरमीम मिल्लत से, नया काबा बनेगा, नया काबा बनेगा मगरिबी पुतले सनम होंगे, नया काबा बनेगा मगरिबी पुतले सनम होंगे। और बहुत होंगे मुगनी नगमे तकलीद यूरोप के, बहुत होंगे मुगनी नगमे तकलीद यूरोप के, मगर बेजोड़ होंगे इसलिए बेताल व सम होंगे, मगर बेजोड़ होंगे इसलिए बेताल व सम होंगे। और हमारी इस्तिलाहों से ज़बान ना आशना होगी, हमारी इस्तिलाहों से ज़बान ना आशना होगी, लुगाते मगरिबी बाजार की भाका से जम होंगे, लुगाते मगरिबी, लुगाते मगरिबी, मगरिब की डिक्शनरियाँ, लुगाते मगरिबी बाजार की भाका से जम होंगे, भाका यानी भाषा, जम यानी मिला हुआ, लुगाते मगरिबी बाजार की भाका से जम होंगे। और बदल जाएगा मेयारे शराफत चश्मे दुनिया में, बदल जाएगा मेयारे शराफत चश्मे दुनिया में, ज्यादा थे जो अपने ज़ौम में वो सबसे कम होंगे। फिर कहते हैं कि गुज़िश्ता अज़मतों के तज़करे भी रह न जाएंगे, गुज़िश्ता जो गुजर गई अज़मतें, हमारी बड़ी बड़ी अज़मतें हम पीछे छोड़ आए हैं, बताइए आज कहाँ हैं, किस तरह से उनको याद किया जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही है जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं पहले। तो अकबर इलाहाबादी गलत थोड़ी कह रहे हैं, वो कहते हैं कि गुज़िश्ता अज़मतों के तज़करे भी रह न जाएंगे, किताबों ही में दफन अफसानाए जाहो हशम होंगे। जो गुज़िश्ता अज़मतें हैं जिनके ऊपर हम फ़ख्र करते थे, उस वक्त उनके कामों को हम बड़ी तवज्जो देते थे, बड़े बड़े काम बताते थे, वक्त आने पर उनको गालियां दी जाती हैं, उनके कामों को कम बताया जाता है। और फिर किताबों ही में दफन अफसानाए जाहो हशम होंगे, किसी को इस तगय्युर का न हिस्स होगा न गम होगा। बड़ी बात बता रहे हैं कि तब्दीली तो हो जाएंगी लेकिन किसी को एहसास भी नहीं होगा। देखिए, किसी को इस तगय्युर का
न हिस होगा न गम होगा, हुए जिस साज से पैदा उसी के ज़ेरो बम होंगे। जैसे काम करेंगे वैसे ही आने वाली नस्लें हो जाएंगी, वैसे ही लोग हो जाएंगे। तुम्हें इस इनकलाब दहर का क्या गम है ए अकबर। यहाँ पर तखल्लुस इस्तेमाल किया है, मक्ता है अकबर इलाहाबादी इस नज़्म के, इस अशार के अंदर, इस शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहे हैं अकबर। और मक्ते में कहते हैं कि बदलाव तो हो रहे हैं लेकिन अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि तुम क्यों फिक्र कर रहे हो अकबर, तुम्हें इस इनकलाब दहर यानी ज़माना, तुम्हें इस इनकलाब दहर का क्या गम है ए अकबर। बहुत नज़दीक है वो दिन कि तुम होंगे ना हम होंगे, बहुत नज़दीक है वो दिन कि ना तुम होंगे ना हम होंगे, चले जाएंगे सब। अब देखते हैं, अब इसकी हम समझेंगे अशार में अंदर क्या करते हैं। बुलंद ख्वानी में आपने देखा किस तरह से नज़्म को पढ़ा जाएगा, इसकी अदायगी की जाएगी, अल्फाज की क्या खूबसूरत अंदाज में मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोइयाँ की हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है। अब हम इसको दो दो शेर लेकर साथ में उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दो मिसरे और एक शेर, दो शेर। एक बार काफिया और रदीफ के बारे में देख लो कि अदम, बहम, खम, ये क्या है? एक जैसी आवाज वाले लेकिन अलग अलग शक्ल वाले अल्फाज हैं, लेकिन ये नज्म की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। ये मौजूदा तरीके राहिए मुल्के अदम होंगे, नई तहजीब होगी और नए सामा बहम होंगे। नज्म को खूबसूरती दे रहे हैं। तो ये अदम, बहम और खम, ये है काफिया। क्या है ये? काफिया। और काफिया के बाद आता है रदीफ। रदीफ एक जैसी उसी शक्ल के अंदर बार बार उसी अंदाज में बदलता रहता है, उसी अंदाज में आता रहता है। होंगे, होंगे, होंगे। अब इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि नज्म का पहला या गजल का पहला जो शेर होता है वो मतला कहलाता है। मतले के अंदर दोनों मिसरे, मतले के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। देखिए, हम काफिया भी है ये शेर और हम रदीफ भी है। उसके बाद वाले शेरों के दूसरे मिसरे के अंदर काफिया और रदीफ होते हैं जो मतले के मुताबिक होते हैं। पहले मिसरे में नहीं होता, दूसरे मिसरे में होता है। ये दो शेर यहां पर मैंने एक साथ ले रखे हैं। एक शेर ये है और दूसरा शेर ये है। ये दो शेर ले रखे हैं। पहला शेर मतला है और दूसरा शेर फर्द है। यहां पर इसका पहला मिसरा और दूसरा मिसरा, इसका पहला मिसरा, दूसरा मिसरा। पहले मिसरे, दूसरे मिसरे दोनों में काफिया और रदीफ हो तो हम काफिया और हम रदीफ कहलाते हैं और उसे मतला कहते हैं, जो सबसे पहला मिसरा है, सबसे पहला शेर है। और दूसरा जो उसके बाद शेर आता है उसकी खासियत ये होती है कि पहला जो मिसरा है उसमें काफिया और रदीफ नहीं होगा, दूसरे मिसरे के अंदर रदीफ और काफिया होगा। बगैर रदीफ के भी नज़में लिखी जाती हैं, शायरी की जाती है, बगैर काफिया की भी की जाती है, जो हमने पढ़ी थी पहले हिस्से के अंदर, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था उसको। तो ये पाबंद नज़्म है, इसमें रदीफ और काफिया की पाबंदी की गई है। तो देखो, ये मौजूदा तरीके राहिए मुल्के अदम होंगे, नई तहजीब होगी और नए सामा बहम होंगे। अदम यानी इस दुनिया के बाद की दुनिया, नापेद, गैर मौजूद, जो चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे माने यहाँ पर। और बहम यानी मिलना या हासिल होना। तो पहले शेर के अंदर अपने मुस्तकबिल की पेशनगोई करते हुए कहते हैं कि जो मौजूदा तरीके हैं, जो हमारे मुआशरे के अंदर तौर तरीके चल रहे हैं, जो हम आज लोगों से इज्जत के साथ बात करते हैं, बैठते हैं, तमीज़ व तहजीब के साथ बात करते हैं, तो ये मुल्क अदम हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे आगे वाले ज़माने के अंदर। तब कोई किसी को नहीं पूछेगा, कोई किसी की इज्जत और वकार को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। ये मौजूदा तरीके राहिए मुल्के अदम होंगे, नई तहजीब होगी और नए सामा बहम होंगे। नई तहजीब होगी, नए तौर तरीके आ जाएंगे। सामान से मुतालिक यहाँ पर तौर तरीके कहा गया है कि बातचीत करने का अंदाज बदल जाएगा, हुस्न सलूक बदल जाएगा। छोटे को छोटे की तरह बात नहीं की जाएगी, बड़े को बड़े की तरह बात नहीं की जाएगी, गालियां देकर बात की जाएगी, बदतमीजी से बात की जाएगी।
بدکاریوں والی بات کی جائے گی. یہ اپنے پہلے شعر کے اندر کہہ رہے ہیں اکبر الہ آبادی کہ جو آج کے طور طریقے ہیں، جو ہمارے آج تہذیب ہے، آنے والے زمانے کے اندر ہی تہذیب ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ ایک نئی تہذیب لے لے گی جو آج سے بالکل جدا گانا ہوگی، بالکل جدا ہوگی، کہ جس طرح کے ہم آج کام کر رہے ہیں وہ اس زمانے کے اندر نہیں ہوں گے. تو ہم بدلاؤ دیکھ سکتے ہیں اکبر الہ آبادی. آپ اس دور میں دیکھیے کہ کس تمیز و تہذیب کے ساتھ بات کی جاتی تھی، کس انداز میں حسن سلوک کیا جاتا تھا، کتنے پیار محبت سے لوگ رہتے تھے. اور آج پوری محبت، پیار محبت سب کے بیچ ختم ہو چکی ہے. بات کرنے کے طریقے ختم ہو چکے ہیں. چھوٹوں سے کس طرح سے بات کرنا ہے، بڑوں سے کس طرح سے بات کرنا ہے، سب کچھ بھلا چکے ہیں ہم، سب کچھ ختم کر چکے ہیں. تو اس کے بارے میں پیشن گوئی کر دی ہے انہوں نے پہلے ہی کہ نئی تہذیب ہوگی اور نئے ساما بہن ہوں گے. نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے ہنسی اپنی، نہ ایسا پیچ زلفوں میں، نہ گیسو میں یہ خم ہوگا. زلف وہ بال جو کنپٹی کے اوپر خوبصورتی کے واسطے ہلکے کی طرح موڑ لیتے ہیں، اور گیسو لٹکو کہتے ہیں، لمبے بال کو کہتے ہیں. تو زلف جو ہیں یہاں پر زیادہ تر لڑکیاں لٹکا لیتی ہیں گول گھما کے خوبصورتی بڑھانے کے لیے، وہ زلف ہے. اور گیسو لمبے بالوں کو کہتے ہیں، کالے بالوں کو. تو کہتے ہیں کہ جو حسن کے معیار آج ہیں، آج مانے اس زمانے میں، آج تو بدلاؤ آ چکا ہے. آج حسن کے وہ معیار نہیں ہے جو اس وقت تھے، جو اکبر الہ آبادی کے زمانے میں تھے. اس دور کے اندر جو حسن کے معیار تھے آج وہ بدل چکے ہیں. اس وقت زلفیں جو ہیں حسن کا معیار ہوا کرتی تھی، لمبے لمبے گیسو حسن کا معیار ہوا کرتے تھے. اب آج وہ ختم ہو گئے ہیں. آج چھوٹے بال جو ہیں حسن کا معیار ہو چکے ہیں. آج چھوٹے بالوں کو، بال کٹانے والوں کو خوبصورتی بتایا جاتا ہے کہ جس نے بال کٹا لیے، لڑکوں جیسے بال لڑکی نے رکھ رکھے ہیں، اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ خوبصورت ہے. خوبصورتی اس میں نہیں تھی، خوبصورتی وہ زلف میں، وہ گیسوؤں میں تھی جو لٹکتے ہوئے آتی تھی، لمبے بالوں کے اندر خوبصورتی تھی. لیکن آج کئی جگہ بدل گیا معیار اور کئی جگہ بدلنے کے قریب ہے. تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے ہنسی اپنی. اب نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے، زینت یعنی خوبصورتی دکھائیں گے ہنسی اپنی. یہاں پر سب کے بارے میں بات کر دی انہوں نے، صرف خواتین کے، لڑکیوں کے بارے میں بات نہیں، لڑکوں کے بارے میں بھی بات ہے. لڑکوں کا بھی انداز بدل گیا ہے. چھوٹے بال لڑکوں کے لیے اچھے سمجھے جاتے تھے، لڑکوں کے بال آج دیکھیے آپ کہاں تک جا رہے ہیں، بڑے بڑے بال ہو رہے ہیں اور ان کو خوبصورت سمجھا جا رہا ہے. ایسے کپڑے پہن کر گھوم رہے ہیں کہ جن کو اس زمانے میں پہن لے تو شرم آئے. اس طرح کے کپڑوں سے آج زینت بڑھ رہی ہے، اس طرح کے لباس سے زینت بڑھائی جا رہی ہے. خواتین کے ایسے کپڑے کہ ان کو دیکھ لیں تو آنکھیں جو ہے شرم سے جھک جائیں. اس طرح کے کپڑے پہن کر باہر خواتین نکل رہی ہیں. تو معیار اس وقت سے لے کر آج کے وقت تک بالکل بدل چکا ہے، بالکل جدا ہو چکا ہے. تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے ہنسی اپنی. نئے عنوان مطلب نئے طریقے سے، نئے انداز سے اپنی زینت دکھائیں گے ہنسی. نہ ایسا پیچ زلفوں میں، نہ گیسو میں یہ خم ہوں گے. نہ تو ایسا پیچ جو آج کے انداز میں زلفیں ہوتی ہیں، وہ زلفیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور وہ لمبے لمبے کالے کالے گیسو بھی ختم ہو جائیں گے. وہ بال بھی لوگ رکھنا بند کر دیں گے. یعنی جو تہذیب آج ہے وہ تہذیب بالکل جدا ہو جائے گی. اب تشریح میں آپ کے سامنے لکھ کر لایا ہوں، اس کو آپ کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے. میں نے آپ کو سمجھایا ہے، آپ کو اسی کے مطابق لکھنا ہے. لیکن اگر آپ کو بغیر دیکھے لکھنے میں پریشانی ہے تو آپ کے سامنے بھی یہاں پر ہے، دیکھیے. اکبر الہ آبادی ہندوستان کی سیاسی، سماجی اور تہذیبی سطح پر ہو رہی تبدیلیوں کو غور سے دیکھ رہے تھے. وہ مغربی تہذیب کی اندھی تقلید کے سخت مخالف تھے، اور مستقبل کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ ہندوستان میں رائج رسم و رواج اور تہذیب مستقبل میں ختم ہو جائیں گی اور اس تہذیب کی جگہ مغربی تہذیب لے لے گی. مرد عورت مغربی تہذیب کی تقلید کرنے میں پاگل ہو رہے ہیں. آنے والے زمانے میں مرد و خواتین کا رہن سہن، طور طریقے اور ہر انداز
جو زندگی بسر کرنے کا ہے سب کا سب بدل جائے گا، سب میں تبدیلیاں آ جائیں گی۔ جو آج جن کو حسن کا معیار سمجھا جاتا ہے، جن کو حسن سمجھا جاتا ہے، جن کو اچھا سمجھا جاتا ہے، آنے والے وقت کے اندر اس کو خراب سمجھا جائے گا۔ اور آج جن چیزوں کو خراب سمجھا جاتا ہے، جن کو بدکار لوگوں کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں، خراب لوگوں کی پہچان بتائی جاتی ہے، وہ اس وقت آنے والے زمانے میں عزت دار بن کے بیٹھ جائیں گے، عزت دار لوگوں کی نشانیوں میں وہ چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ آگے آتے ہیں، نہ خاتونوں میں رہ جائیں گی پردے کی یہ پابندی، نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں گے۔ بدل جائے گا انداز طبائی دور گردوں سے، نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے۔ نہ خاتونوں میں رہ جائیں گی پردے کی یہ پابندی، نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں گے۔ اب جو جتنے بھی مصرے ہیں نا، سب میں بعد والے مصرے کے اندر ہی، دوسرے مصرے کے اندر ہی، سارے اشعار کے اندر دوسرے مصرے کے اندر قافیہ اور ردیف آئیں گے، باقی اوپر اور پہلے والے مصرے میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ خاتونوں میں پردے کی جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، پردہ کھول دیں گے، بے شرم ہو جائیں گے، اور گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں گے۔ حاجب کا مطلب ہوتا ہے پردہ ڈالنے والا۔ گھونگھٹ پردہ ڈالتا ہے نا محبوب کے چہرے کے اوپر، تو یہ کہتے ہیں کہ معشوق آج پردے کے اندر خوبصورت لگ رہا ہے، محبوب پردے کے اندر خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، لیکن جس طرح سے آج محبوب کی خوبصورتی یہ پردہ بڑھا رہا ہے، آنے والے وقت کے اوپر یہ گھونگھٹ ختم ہو جائے گا، یہ گھونگھٹ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں گے، نہ گھونگھٹ اس طرح سے جیسے آج ہیں، حاجب روئے صنم، روئے صنم، صنم کے روح کو، صنم کے چہرے کو ڈھکنے والے ہوں گے، وہ پردے ختم ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں اکبر الہ آبادی۔ اگلا شعر دیکھیے، بدل جائے گا انداز طبائی دور گردوں سے۔ دورے یعنی دورہ، چکر لگانا، گھومنا، اور گردو یعنی آسماں، گردو یعنی آسماں، طبائی یعنی طبع کی جمع، مزاج، طبیعتیں، اور صنم یعنی بت۔ مراد یہاں پر معشوق کے بارے میں، گھونگھٹ ہٹانے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انداز طبائی، طبیعتوں کا انداز بدل جائے گا۔ کون سی طبیعتوں کا؟ دور گردوں سے، آسمان کے دورے سے، یعنی آسمان کے گھومنے سے۔ یہاں پر آسمان کے گھومنے کو انہوں نے وقت کے گھومنے کو کہا ہے، وقت کے نکلنے کو کہا ہے، کہ زمانہ مستقبل جب آ جائے گا، یہ آسمان کی جو گردش ہے، چاند تاروں کی گردش ہے، اس کی وجہ سے وقت نکل رہا ہے، وقت بڑھ رہا ہے۔ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جب لوگوں کی طبیعت کے اندر بہت زیادہ بدلاؤ آ جائیں گے۔ اب طبیعت میں بدلاؤ کیسے آئیں گے؟ طبیعت کے اندر وہی بدلاؤ آ جائیں گے کہ جو فحش ہے، جو خراب چیزیں ہیں، وہ ان کو اچھی لگنے لگ جائیں گی۔ جن چیزوں کے لیے ممانعت ہوتی ہے وہ چیزیں کھلے عام کی جائیں گی۔ جن چیزوں سے روکا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے، ان کو کرنے کے اندر فخر محسوس کیا جائے گا، اور جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں، ایمان والی چیز ہوتی ہیں، فخر کرنے والی چیز جو اس وقت فخر کیا جاتا تھا، ان سے دوری بنائی جائے گی، ان سے چھپا جائے گا، وہ چھپ کے کرنے والے کاموں کے اندر شامل ہونے لگ جائیں گی۔ بدل جائے گا انداز طبائی دور گردوں سے، نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے۔ نئی صورت کی خوشیاں یعنی خوشیاں بھی نئی طریقے کی ہوں گی، اور اسباب غم بھی نئے طریقے ہوں گے، نئے طرح کے غم شامل ہو جائیں گے۔ دیکھو اکبر الہ آبادی کا نظریہ یہ تھا کہ اس وقت جب وہ دیکھ رہے تھے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ وہ مغربی تہذیب کی اندھی تقلید کے خلاف تھے۔ جو لوگ مغربی تہذیب کے پیچھے بھاگ رہے تھے، وہاں کے طور طریقوں کو اپنانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے اوپر طنز کرنے کے لیے یہ لکھی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اگر تم اسی طرح سے بھاگتے رہے تو ہر چیز بدل جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی خوشیاں الگ ہیں اور ہماری مشرق کی خوشیاں الگ ہیں، ان کے غم کے طریقے الگ ہیں، ان کے غم کا انداز الگ ہے، اور ہمارا بھی الگ ہے۔ اگر تم اسی طرح سے ان کی برابری کرتے رہے، ان کی طرف بھاگتے رہے، تو آنے والے وقت کے اندر، مستقبل کے اندر ہمارے یہاں بھی یہ ہماری خوشیاں بدل جائیں گی، نئی صورت کی خوشیاں ہوں گی ہماری، اور نئے اسباب غم ہوں گے۔ اب آج ہم کن باتوں کے اوپر غم کرتے ہیں؟ ہم مال و زر نہیں ہونے کے اوپر غم کرتے ہیں، ہم
ہمارا کوئی پروگرام چھوٹ جانے کے اوپر غم کرتے ہیں. ہمارا کچھ ایسا کھیل ہم سے چھوٹ جائے کہ جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, جو غلط ہے, جو خراب ہے, وہ چھوٹ جانے کے اوپر ہم غم مناتے ہیں. اور ہماری خوشیاں بھی بدل گئی ہیں. جن چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے, ان چیزوں کے پاس جانے میں, ان چیزوں کو حاصل کرنے کے اندر ہمیں خوشیاں مل رہی ہیں. غلط کاموں سے پیسہ بنانے کے اندر ہمیں خوشیاں مل رہی ہیں. غلط جگہ کے اوپر پیسے کو خرچ کرنے کے اندر ہمیں خوشیاں مل رہی ہیں. ہمارے خوشیوں کا انداز ہی بدل گیا. کیک کاٹا جانا مغربی علامت ہے. مغرب کے اندر کیک کاٹا جاتا تھا, کیک کاٹ کے خوشیاں منائی جاتی ہیں. شراب پی کر غم منایا جاتا ہے. نئے طرح کے شوق ہیں وہاں کے شوق یہاں اس طرح سے رائج ہو رہے ہیں. غم ہو رہا ہے تو شراب پروسی جا رہی ہے, شراب پی جا رہی ہے. خوشیاں ہو رہی ہیں تو شیمپین کھولی جا رہی ہے, شراب پلائی جا رہی ہے خوشی کے اندر. اور وہی مذہبی جو تہذیب ہے, مغربی جو تہذیب تھی ان کی, اس کو ہمارے یہاں پر لیتے چلے جا رہے ہیں, اخذ کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ شراب ہمارے یہاں پر حرام ہے, ممانعت ہے, سخت ممانعت ہے شراب کی. لیکن آج ہم بھی ان کی نقل کے اندر, ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے شیمپین کھولنے میں لگے ہوئے ہیں. کیک کھانے کی چیز ہے, وہاں تک تو ٹھیک تھا. ہم کیک لے کر آ رہے ہیں خوشیاں منانے کے لیے, برتھ ڈے وغیرہ منانے کے لیے, وہ کیک لے کر آ رہے ہیں, اس کو کاٹ رہے ہیں, کھانے کے بدلے اس کو چہروں پر مل کر خوشیاں منا رہے ہیں, چہرے پر مل کر اس کے ذریعے خوشیاں منائی جا رہی ہیں. تو یہ کون سی تقلید ہے, یہ کون سی خوشیاں ہیں؟ ان سب چیزوں کی اکبر الہ آبادی نے اسی وقت پیشن گوئی کر دی تھی کہ دور گردوں سے جیسے جیسے وقت بدلے گا, نیا زمانہ آئے گا, تو یہ ساری چیزیں بدل جائیں گی, ساری خوشیاں بدل جائیں گی, طبیعت کا انداز بدل جائے گا, خوشی منانے کے طریقے بدل جائیں گے, غم منانے کا انداز بدل جائے گا. بتاؤ, غم ہو تو شراب پینے بیٹھ جاتے ہیں کہ غم ہے بھائی اس وجہ سے ہم شراب پی رہے ہیں. خوشیاں ہیں تو خوشی کی وجہ سے شراب پینے لگ جاتے ہیں. کھانے کی چیز ہے, اس کو چہرے کے اوپر مل رہے ہیں, چہرے کے اوپر پوت رہے ہیں اس کو. یہ کون سے غم منانے کے طریقے آ گئے, یہ کون سی خوشیاں منانے کے طریقے آ گئے؟ دیکھیے اس کی تشریح. مغرب کی اندھی تقلید کی وجہ سے خواتین پردے کی پابندیاں چھوڑ دے گی. آج گھونگھٹ اور پردے سے صنم کی جو خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن آنے والے زمانے میں یہ گھونگھٹ بھی ختم ہو جائیں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ شرم کا باعث ہوں گے کہ گھونگھٹ کو اور پردے کو خراب سمجھا جائے گا. جیسے جیسے زمانہ بدلے گا, لوگوں کی طبیعت اور سوچ و فکر بھی بدلتی چلی جائے گی, ان کے رہنے سہنے کا انداز بھی بدل جائے گا. دو شعر لے کے میں نے ان کی تشریح آپس میں جوڑ کے کی ہے. اگر آپ الگ الگ اشعار کی تشریح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اس انداز میں اس کو الگ بھی کر سکتے ہیں. تو لوگوں کے رہن سہن کا انداز بدل جائے گا. مستقبل میں لوگوں کی خوشیوں کی وجہ بھی آج سے علیحدہ ہوگی, اور لوگوں کے غم کے اسباب بھی الگ ہوں گے. نئی طرح کی خوشیاں ہوں گی اور نئے طرح کے غم ہوں گے ان کے. کہتے ہیں خبر دیتی ہے تحریک ہوا, تبدیل موسم کی, کھلیں گے اور ہی گل, زمزمے بلبل کے کم ہوں گے. یہ کہتے ہیں کہ ہوا میں جو تحریک ہے, ماحول کے اندر جو بدلاؤ ہے, یعنی کہ اس وقت لوگ تقلید کر رہے تھے مغربی تہذیب کی, ان کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے, ان کے جو کام ہے ان کو اچھا سمجھا جا رہا تھا. اس وقت شروعات ہو گئی تھی یہ, تو اس کو دیکھ کر وہ پیشن گوئی کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو تحریک ہوا ہے, یعنی آج جو کام تم کر رہے ہو, اس سے میرے کو پتہ چل رہا ہے, اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اور کیا ہونے والا ہے؟ کھلیں گے اور ہی گل, زمزمے بلبل کے کم ہوں گے. زمزمے یعنی نغمے, گیت, جو بلبل کے میٹھے نغمے ہوتے ہیں وہ کم ہوں گے, وہ نہیں سنائی دیں گے تمہیں مغرب کے اندر کیا ہوتا ہے, کس طرح کے سنگیت, کس طرح کی آوازیں وہاں پر نکالی جا رہی ہیں, وہ سنائی دیں گے. تو کہتے ہیں کھلیں گے اور ہی گل. یہاں پر گل کھلنے سے مراد کیا ہے؟ یا اشارہ کر رہے ہیں کہ بدکاریاں ہوں گی, غلط طرح کے کام ہوں گے, خراب کام ہوں گے, فحش چیزیں بڑھ جائیں گی معاشرے کے اندر, کہ جن کو تم کہہ رہے ہو کہ ترقی کرنے کے لیے, ترقی یافتہ لوگوں کے لیے یہ چیز ضروری ہے, وہ چیزیں فحش کے اندر جو شمار ہوتی ہیں ابھی, ان چیزوں کو کرنا پڑ رہا ہے.
ترقی یافتہ دکھانے کے لیے اپنے آپ کو، تو یہ کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ تو نہیں ہوگے بلکہ کچھ اور ہی تم بن جاؤ گے، ترقی کرتے ہوئے، ترقی کے پیچھے بھاگتے ہوئے کچھ اور ہی بن جاؤ گے، کچھ اور ہی شکل تمہاری آ جائے گی سامنے، زوال کے اندر تم چلے جاؤ گے تو یہ کھلیں گے اور ہی گل۔ خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی، جس طرح سے ہوا کی حرکت موسم میں آنے والی تبدیلی کی خبر دے دیتی ہے۔ اگر بارش آنے والی ہے تو اس سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، گرمی کے موسم شروع ہونے سے پہلے گرم ہوائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہوائیں جو ہے موسم کی نمائندگی کرتی ہیں، جو بھی موسم آنے والا ہے اس سے پہلے اس کی ہوائیں آتی ہیں، اس کے بعد وہ موسم آتا ہے۔ موسم سردا کے آنے سے پہلے سرد ہوائیں آنی شروع ہوتی ہیں، تب جا کے سردی بڑھنی شروع ہوتی ہے۔ تو اکبر الہ آبادی کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے موسم کے آنے سے پہلے، موسم کے تبدیل ہونے سے پہلے ہوا کی حرکت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اسی طرح آج کے حالات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح کا ماحول آنے والے وقت کے اندر ہونے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر اور طرح کے ہی گل کھلیں گے، اور طرح کی چیزیں ہوں گی، خراب چیزیں ہوں گی، غلط چیزیں ہوں گی، غلط اعمال پیدا ہو جائیں گے۔ وہ کرنا چاہیں گے کچھ اور لیکن ہوگا کچھ اور ہی۔ وہ مغرب کی تقلید کرتے ہوئے یہ چیزیں کر رہے ہیں، لیکن مغربی معاشرے کی ضروریات الگ ہیں، ہمارے معاشرے کی ضروریات الگ ہیں۔ ہم مغربی تقلید تو کر رہے ہیں لیکن اندھی تقلید ہم کر رہے ہیں، ہم اس کو ضرورات کے حساب سے نہیں لے رہے، ہم اس کو معاشرے کی بہبودی کے حساب سے نہیں لے رہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارے معاشرے میں بدکاریاں، بدفعلیاں، بدعملی پھیل جائے گی، اور ہی طرح کے گل کھلیں گے کہ جو نہیں کھلنے چاہیے، جو کام نہیں ہونے چاہیے، اور بلبل کے گیت کم ہو جائیں گے، زمزمے بلبل کے کم ہوں گے۔ زمزمے بلبل سے مراد انہوں نے عالموں سے لیا ہے کہ جو عالمانہ باتیں کرنے والے ہیں، جو سمجھانے والے ہیں، جو تاکید کرنے والے لوگ ہیں، وہ کم ہو جائیں گے، کیونکہ سنیں گے ہی نہیں ان کی کوئی بات، تو دھیرے دھیرے کم ہو جائیں گے، اپنی باتیں بولنا بند کر دیں گے، تو زمزمے بلبل کے کم ہوں گے۔ الگ الگ طرح کی تشبیہیں اور الگ الگ طرح کے استعارات کے اندر انہوں نے بات کی ہے۔ عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، ترمیم یعنی تبدیلی، بٹوارا بھی یہاں پر معنی لیے جاتے ہیں، بٹنا، پھیلنا۔ تو عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، نیا کعبہ بنے گا، مغربی پتلے صنم ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے عقائد ہیں، جو ہمارے عقیدے ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں اور جس کو ہم صحیح مانتے ہیں، اس کی پیروی بھی ہم کرتے ہیں عقائد کی، ان عقائد کے اوپر قیامت آنے لگ جائے گی، ان عقیدوں کو بدلا جائے گا، توڑا جائے گا، ان عقیدوں کو نئے نئے فرقے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، نئے نئے عقیدے بننے شروع ہو جائیں گے۔ ترمیم ملت سے، ملت کے تبدیلی سے، ملت کے بٹوارے سے ہمارے قوم کے اندر اتنی تبدیلی ہو جائیں گی۔ ملت یہاں پر قوم کو کہا گیا ہے، معاشرے کو کہا گیا ہے، سماج کو کہا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ملت میں اتنی تبدیلیاں ہونی چلی جائے گی کہ ہم ہمارے عقائد کی حفاظت بھی نہیں کر پائیں گے، ہم آپس میں لڑنے لگ جائیں گے، ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھانے لگ جائیں گے، فرقوں میں بڑھ جائیں گے، اور فرقوں کے اندر ایک دوسرے کو ماریں گے، پیٹیں گے۔ جو ہمارے عقائد تھے، جس اصول کے اوپر ہم چلے آ رہے تھے، جن پابندیوں کو ہم بنائے رکھے ہوئے تھے، وہ پابندیاں ہم خود ہی تباہ و برباد کر دیں گے، ہم نیست و نابود ان کو کر دیں گے۔ کیوں کر دیں گے؟ کیونکہ جو ہمارے عقائد ہیں، ہم انہی کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، ہم نے انہی کو توڑنے کی خود نہیں کوششیں کر دی ہیں، ہم خود ہی بٹوارے کے اندر پہنچ جاتے ہیں، بٹوارہ کر لیا ہے آپس میں ہم نے، تو پھر کس طرح سے ہم اپنے عقائد کی حفاظت کریں گے؟ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو سرخرو رکھ پائیں گے؟ نہیں رکھ پائیں گے، کسی بھی حال میں ہم سرخرو نہیں رکھ پائیں گے۔ تو ہمارے بٹوارے سے، ہمارے اندر آئی ہوئی تبدیلیوں کی وجہ سے ہی ہمارے عقائد ختم ہو جائیں گے، ہمارے عقیدے ختم ہو جائیں گے، ہم ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ لوگ الزامات لگائیں گے ہمارے عقیدوں کے اوپر کہ تم یہ کام کر رہے ہو، فلاں یہ غلط ہے، تم فلاں کام کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔ اور کون لگائیں گے؟ خود اپنے ہی لوگ الزامات لگائیں گے ہمارے اوپر، اپنے ہی لوگ کہیں گے کہ تمہارا فرقہ غلط ہے، تم سے کہیں گے کہ تمہارا فرقہ غلط ہے، تم سے کہیں گے کہ تمہارا فرقہ غلط ہے۔
وہ ایک ہونے کے بارے میں نہیں سوچیں گے بلکہ ایک دوسرے کے اندر نسخ نکالنے کی باتیں کریں گے۔ اور آج دیکھو آپ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے کے اندر، الزامات لگانے کے اندر ہم بیزی ہیں۔ ہمارا وقت سارا اسی میں ہم صرف کر دیتے ہیں، الزامات لگانے میں کہ نہیں تم فلانا کام غلط کر رہے ہو، نہیں تم فلانا کام غلط کر رہے ہو، ارے تمہارا یہ کام حق نہیں ہے، تمہارا یہ کام حق نہیں ہے، تم راستے پر نہیں ہو، تم سیدھے راستے پر نہیں ہو۔ ارے تم لوگ کون ہوتے ہو ایک دوسرے کو سیدھے راستے کو دکھانے والے؟ عقائد کا لڑائی کو کس طرح سے بڑھ جائے گی، کس طرح سے فرقے بڑھ جائیں گے۔ اکبر الہ آبادی نے مستقبل کی اندر اپنی نظم مستقبل میں ان چیزوں کو بتا دیا ہے اور آج وہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اب جب ہم عقیدوں کے اندر بڑھ جائیں گے، ہمارے عقیدہ بچا نہیں پائیں گے، عقیدہ ہمارے ختم ہو جائیں گے، ہم فرقہ پرستی کے اندر پر بیٹھ جائیں گے، عقیدہ ہمارے ختم ہو جائیں گے، تو پھر کیا صورت بنے گی؟ نیا کعبہ بنے گا، مغربی پتلے صنم ہوں گے۔ نیا کعبہ بنے گا، مغربی پتلے صنم ہوں گے۔ نیا کعبہ بننے سے مراد کیا ہے کہ ہمارا عبادت کی، پرستش کی جگہیں بدل جائیں گی۔ کعبے کو ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ کعبے کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ ہر مسلمان کعبے کی طرف رو کر کے نماز ادا کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ کعبے کی طرف جتنی بھی اس کو پرستش کرنی ہوتی ہے اپنے رب کی، جتنی بھی اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے، وہ کعبے کی طرف رخ کر کے کرتا ہے۔ لیکن اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ نیا کعبہ بنے گا، یعنی کہ ہم ہماری قوم کو بھول جائیں گے، ہماری ملت کو بھول جائیں گے، ہمارے اسلامی طریقوں کو بھول جائیں گے اور جو مغربی طریقے ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ مغربی پتلے صنم ہوں گے۔ مغربی پتلے یہاں پر دولت، مال و زر سے مراد لیا گیا ہے۔ جو مغرب کے اندر نئے طور طریقے رہیں گے، ان کے پاس دولت رہے گی، ان کے پاس شہرت رہے گی، نام رہے گا، تو ہماری پرستش ہمیں کعبے کی طرف کرنی چاہیے، ہمیں اسلام کی طرف رخ کرنا چاہیے، اسلام کا سچا پاسدار بن کے رہنا چاہیے۔ لیکن ہم دولت کی ہوس کے اندر اپنا منہ موڑ لیں گے اور ہم مغرب کی طرف جانا شروع کر دیں گے۔ ہم مغرب کے لوگوں کو اچھا بتائیں گے، مغرب کی تہذیب کو اچھا بتائیں گے، کیونکہ وہاں سے ہمیں مال و زر ملے گا، دولت مل رہی ہے، تو معاذ اللہ وہاں کے جو مغربی پتلے ہیں وہی ہمارے صنم ہو جائیں گے، وہی ہمارے خدا ہو جائیں گے، انہی کو ہم سب کچھ مانیں گے کہ تم ہی ہمارے سب کچھ ہو۔ تو آنے والے زمانے کے مستقبل کے بارے میں اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ کعبے کو بھول جائیں گے، اسلام کے اندر کیا ہوتا ہے اس کو بھول جائیں گے، ہمارے عقیدے کیا ہیں ان عقیدوں کو بھول جائیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، فرقوں میں بدل جائیں گے اور مغربی جو پتلے ہیں ان کو اپنا صنم بنا لیں گے، جو مغربی عیش و عشرت ہے اس کو اپنا صنم بنانے کی کوشش کریں گے، ان سے محبت کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ دیکھیے یہاں پر تشریح کی ان اشعار میں اکبر الہ آبادی ہوا کی حرکت سے موسم کی تبدیلیوں کا اندازہ لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کے وقت اور حالات میں ہو رہی تبدیلیوں کے ذریعے آنے والے وقت کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ آنے والا وقت ایسا نہیں ہوگا جیسا ابھی ہے، اس وقت اور ہی طرح کے گل کھلیں گے، ایسے کارنامے انجام دیے جائیں گے جس کے بارے میں آج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بدکار اور بدچلن لوگوں کی قدر کی جائے گی، عزت دار کو سائیڈ میں کر دیا جائے گا، اس کی نہ تو سنی جائے گی نہ اس کی سنوائی جائے گی، کوئی سنوائی نہیں ہوگی، اور بدکار اور بدچلن لوگ جو خراب تھے، جن کے اعمال خراب تھے، وہ گدی کے اوپر بٹھا دیے جائیں گے، وہ حاکم اور حکمران بنا دیے جائیں گے۔ نیک اور صالح لوگوں کو کوئی نہیں پوچھے گا، وہ اس دنیا میں کم ہوتے چلے جائیں گے، قوم اور ملت فرقوں میں بڑھ جائے گی، نئے عقائد بنائے جائیں گے اور پرانے عقائد کا مذاق اڑایا جائے گا، مذہب اور تہذیب کو بھلا دیا جائے گا، سب بھول جائیں گے، اور مغربی تہذیب اور مال و زر کی پرستش کی جائے گی۔ بہت سی باتیں اس کے اندر سچ ہو چکی ہیں اور بہت سی باتیں آنے والے وقت کے اندر ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ اس طرح سے بدل جائیں گی، اس طرح سے سچ ہو جائیں گی۔ آگے آتے ہیں، دیکھو بہت ہوں گے مغنی نغمہ تقلید یورپ کے، بہت ہوں گے مغنی یعنی گانے والا، یہاں تشدید ہے، بہت ہوں گے مغنی نغمہ تقلید یورپ کے،
तकलीद यानी पैरवी, पीछा करना, बराबरी करना, नकल करना। तो पैरवी करने वाले बहुत होंगे मगर बेजोड़ होंगे, इसलिए बेताल और सम होंगे। गाने बजाने का वजन यानी उनमें ताल, सुर ताल की कमी होगी, ताल और सम दोनों उसके अंदर कम होंगे, मगर बेजोड़ होंगे इसलिए बेताल और सम होंगे। और हमारी इस्तिलाहों से जुबान नाआशना होगी, हमारी इस्तिलाहों से जुबान नाआशना होगी। लुगाते मगरिबी बाजार की भाका से जम होंगे। भाका यानी जुबान, बोली, भाषा। कई जगह इसको भाषा भी लिख रखा है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी की किताब के अंदर भाका है, तो इसको भाका ही पढ़ के हम इसके माने भाषा के हमें ले लेने हैं कि जुबान या बोली और जम होना, मिल जाना, शामिल हो जाना। अभी कहते हैं अकबर इलाहाबादी पेशनगोई कर रहे हैं मुस्तकबिल की कि बहुत होंगे मुगनी। मुगनी यानी गाने वाले। क्या गाने वाले? नगमाए तकलीद यूरोप के, यूरोप की तकलीद पैरवी करने वाले, उनकी गाने गाने वाले, उनकी गाने वाले, उनकी बजाने वाले, उन्हीं की बातें करने वाले, उनकी नकल करने वाले, उनकी पैरवी करने वाले बहुत लोग होंगे। और आज आपके सामने है भी। उनकी जुबान देखिए, उनके कपड़े देखिए, उनके चाल चलन देखिए, कहाँ है? सब यूरोप की नकल की जा रही है, सब मगरिबी मुल्कों की नकल की जा रही है। तो ये कहते हैं कि बहुत होंगे मुगनी नगमाए तकलीद यूरोप के, मगर बेजोड़ होंगे। बेजोड़ यानी उनको वो काम आता नहीं है लेकिन करने की कोशिश करेंगे। किसी को कोई गाना नहीं आए, गाना बजाना नहीं आए, तो वो क्या करता है? उसको बिगाड़ता ही है, उस गाने को, ले ताल को गाएगा लेकिन बिगाड़ कर गाएगा। तो मगर बेजोड़ होंगे इसलिए बेताल और सम होंगे। ना तो कोई ताल होगा, ना उसके अंदर कोई सुर होगा। ये इस तरह से आप ले सकते हो कि कौवा चला हंस की चाल और खुद की चाल भी भूल गया। नकल करने के अंदर अंग्रेज सूट बूट पहनते हैं, 3 पीस पहनते हैं, वहां बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। सर्दी की वजह से वो अपना सूट बूट पहनकर बाहर निकलते हैं, ऊपर ओवरकोट भी पहनते हैं, लंबा चौड़ा कोट भी उसके ऊपर पहन लेते हैं और फिर वो बाहर घूमते हैं। अब हमारे यहाँ पर, हमारे मुआशरे में, हमारे कौम में, हमारे मुल्क में सब जगह देखिए आप, कोट पैंट पहनकर निकलते हैं। कैसे माहौल के अंदर कितनी गर्मी रहती है यहाँ पर। यहाँ कोट पैंट पहनने का, सूट पहनने का मौसम नहीं रहता, लेकिन तकलीद के अंदर, नकल करने के अंदर, अकल नहीं लगा रहे नकल में, नकल करने के अंदर वो करके आ गए। मगरिब के अंदर खाने की कमी रहती है, गेहूं वगैरह की कमी है, वहां पर रोटियां इस तरह से नहीं बनाई जाती, वहां पर ब्रेड बना दी जाती है जो बाजार से मिलती है। वो ब्रेड पेट को खराब कर सकती है, उसके अंदर जो मिलाए जाते हैं चीजें वो हमारे पेट के लिए, मैदा के लिए नुकसानदेह होती है। लेकिन हम यूरोप की तकलीद के अंदर उस ब्रेड से हमारा मैदा खराब करने के अंदर हम लगे हुए हैं, अपने आप के जिस्म को कमजोर करने के अंदर हम लगे हुए हैं। रोटी में जो ताकत है वो ब्रेड में ताकत नहीं होती, लेकिन हम नकल करने के अंदर बगैर अकल लगाए नकल करना, यानी कि कौवा हंस की चाल चलने की कोशिश करता है और वो खुद की भी चाल भूल जाता है। तो लोग बहुत होंगे मुगनी नगमाए तकलीद यूरोप के, यूरोप की नकल करने वाले बहुत से लोग होंगे, लेकिन अब चूंकि वो वहां के नहीं है, यूरोप के नहीं है, उनको सही तरीका पता नहीं है नकल करने का भी, वो काम करने का भी, तो अजीब व गरीब लगेंगे। वो सर्दी के अंदर, सर्दी की वजह से सूट बूट पहन रहे हैं, 3 पीस पहन रहे हैं, ओवरकोट मान रहे हैं। यहां पर गर्मी के अंदर पसीने बह रहे हैं, भीग रहे हैं, ओवरकोट सूट भीग रहा है और वो पहन के बाहर निकल रहे हैं, शादी के अंदर जा रहे हैं, तो वो कितने अजीब व गरीब लगते हैं। उसी तरह से बेताल और सम होंगे, कोई सुरताल नहीं, कोई जोड़ नहीं। नकल कर रहे हैं लेकिन कुछ नकल का नहीं है कि किस तरह से नकल की जाती है। तो बहुत होंगे मुगनी नगमाए तकलीद यूरोप के, मगर बेजोड़ होंगे इसलिए बेताल और सम होंगे। हमारी इस्तिलाहों से जुबान आश ना होगी। इस्तिलाह का माने देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा लंबा दे रखा है। वो लफ्ज जो लग़वी माने के बजाय किसी खास मफहूम में इस्तेमाल हो, आमतौर पर यह इस्तिलाह किसी न किसी शोबा इल्म फन से मुतालिक होती है। यहां पर आपको इतना समझना है इस्तिलाह के माने कि बोली, बोलचाल, मुहावरे वगैरह
वो सब इस्तिलाह के अंदर आते हैं। इस्तिलाह एक मफहूम है, एक मानवी एतबार से बनाए गए या आलिमाना दर्जे के मुताबिक दिए गए मफहूम को कहते हैं। किसी आलिम के ज़रिए या किसी मुहक्किक के ज़रिए दिए गए वो इस्तिलाह बताता है, इस्तिलाह होती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ बोली के अंदर इसको लेना है, ज़्यादा इसके अंदर फंसना नहीं है आपको। हमारी इस्तिलाहों से ज़ुबान ना आशना होगी। ना आशना मतलब ना आशना, आशना यानी जानकार, और ना आशना जानकार ना होना, मालूमात के अंदर ना होना, भूल जाना। तो हमारी जो इस्तिलाह है ज़बानों की, हमारे जो बोलने के तौर तरीक़े हैं, हमारी जो बोलियां हैं, हमारे जो कहावतें मुहावरे हैं, वो हमारे खुद के लोग, हम खुद उनको भूल जाएंगे आने वाले वक्त के अंदर। अकबर इलाहाबादी कहते हैं जो आने वाला वक्त है तो हमारी ज़ुबानों को हम भूल जाएंगे, और लुगाते मगरिबी, जो मगरिब की ज़ुबानें होंगी, बाजार की भाका से जम होंगे। जो उनकी बाजार की भाका, यहाँ पर आम बोलचाल की भाषा के बारे में बात की जा रही है। बाजार में जो बोलने वाली ज़ुबान होती है, सुनने वाली ज़ुबान जो होती है बाजार की, उस आम बोलचाल को बाजार की भाका कहा है कि लुगाते मगरिबी बाजार की भाका से जम होंगे, यानी मिल जाएंगे। तो हम अपनी ज़ुबानों को, मुहावरों को भूल जाएंगे, और उनकी ज़ुबानें, बाहर मुल्कों की ज़ुबानें हम अपनी ज़ुबान के अंदर शामिल कर लेंगे और उनको उसके अंदर ले लेंगे, बीच के अंदर डाल देंगे। तो देखिए अब आप, कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है। आज हम ज़ुबान बोलते हैं, हम उर्दू बोलने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन उर्दू के अंदर भी हम दूसरी ज़ुबानों के लफ्ज़ों को जोड़ देते हैं, उनको मिला देते हैं। हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी के अंदर भी हम दीगर ज़ुबानों के, मगरिबी ज़ुबानों के अल्फाज को उसके अंदर जोड़ देते हैं। यानी किसी को खड़ा कर दिया जाए कि आप 10 मिनट तक सिर्फ उर्दू ही उर्दू बोलना है या हिंदी बोलना है, तो बीच में और अंग्रेज़ी नहीं लाना, उसके अंदर कुछ अंग्रेज़ी लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करना, तो बहुत मुश्किल है कि वो बोल पाए, वो कर पाए। कहीं ना कहीं वो छोटा या बड़ा अंग्रेज़ी लफ्ज़ का इस्तेमाल ज़रूर कर लेगा। हमारी आम बोलचाल के अंदर भी, हम घर के अंदर बोलचाल के अंदर भी उर्दू के साथ भी अंग्रेज़ी को मिक्स कर देते हैं, उर्दू के साथ अंग्रेज़ी को मिला देते हैं। मैंने इसीलिए मिक्स करा है कि यहाँ पर आपको पता चल जाए कि किस तरह से उर्दू से खलत मलत हो जाती है। मिक्स को खलत मलत कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताने के लिए मैंने बोला कि किस तरह से हमारी घर की ज़ुबान के अंदर भी, आम बोलचाल की ज़ुबान के अंदर भी उर्दू में इंग्लिश मिक्स हो जाती है, मिल जाती है, खलत मलत हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अकबर इलाहाबादी ने उस वक्त इसकी पेशेनगोई कर दी थी कि हमारी लुगातें भूल जाएंगे, हम हमारी ज़ुबानें भूल जाएंगे, और हमारी ज़ुबानों के अंदर हम मगरिबी ज़ुबानों के, मगरिबी जो बोलियां हैं, अंग्रेज़ी वगैरह, उनके अल्फाज को इसमें जोड़ देंगे, मिला देंगे। देखिए इसकी तशरीह। इन अशार में अकबर इलाहाबादी अंधी मगरिबी तकलीद को निशाना बनाते हुए कहते हैं कि मगरिब की नकल में वहाँ के नगमे गाने वाले बहुत होंगे, लेकिन चूंकि वो उनसे मुताल्लिक नहीं है, इसलिए वो नगमे बेताल व बेसर होंगे। यानी लोग मगरिब की तकलीद तो करेंगे, उनकी नकल तो करेंगे, लेकिन उसमें अक्ल नहीं लगाने की वजह से वो मामला सारा का सारा ख़राब हो जाएगा। लेकिन अक्ल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ अंधी तकलीद होगी। लोग हमारी ज़ुबानों की इस्तिलाह से दूर हो जाएंगे, हमारी ज़ुबानें बोलने में उनको शर्म आएगी, और मगरिबी ज़ुबानों के अल्फाज हमारी ज़ुबानों में मिल जाएंगे। गोया के लोग मगरिबी ज़ुबान के इस्तेमाल में फ़ख्र महसूस करेंगे। अब दूसरी चीज़ और निकल कर आई है कि पहली तो ये थी कि मगरिबी लुगात हमारी लुगात के अंदर मिल जाएंगी, बीच बीच के अंदर हम उर्दू बोलते बोलते इंग्लिश अल्फाज को बोलने लग जाएंगे, अंग्रेज़ी के लफ्ज़ों को हम इस्तेमाल करने लग जाएंगे, बीच बीच में हम हिंदी बोलते बोलते मगरिबी मुल्कों की ज़ुबानों को हिंदी के अंदर शामिल करने लग जाएंगे। लेकिन एक दूसरी चीज़ और है कि कई शोबे, कई हलके ऐसे भी हो जाएंगे कि जहां पर इन ज़ुबानों को, उर्दू बोलने को, हिंदी बोलने को गैरत का बाइस माना जाएगा, शर्म की बात मानी जाएगी। और आज आप देखिए, इंग्लिश जिसको नहीं आती उसके लिए वो शर्म की बात है कि इंग्लिश नहीं आती। अगर आप इंग्लिश में बात नहीं करते तो आप जाहिल हो, जबकि हमारी ज़ुबान कितनी खूबसूरत ज़ुबान है, कितनी अच्छी ज़ुबान है, भरपूर अल्फाज के साथ ज़ुबान है, लेकिन
انگلش کے سامنے اگر آپ کہیں جاؤ گے تو آپ کو خود کو شرم آئے گی. انگلش میں باتیں کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھو گے تو آپ خود شرمندہ ہوگے کہ مجھے انگلش نہیں آتی بولنی. اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا ہے. انگلش بولنے والا جو یوروپی بھاشا ہے, یوروپی زبان ہے, اس کو بولنے والا فخر محسوس کرے گا, ہمارے ملک کے اندر فخر محسوس کرے گا. اس کا ملک نہیں ہے, اس زبان کا ملک نہیں ہے, لیکن جس زبان کا یہ ملک ہے, ہندی کا یہ ملک ہے, اردو کا یہ ملک ہے, انہی زبانوں کو بولتے ہوئے شرم آئے گی. انہی زبانوں کو بولتے ہوئے انسان جھجکے گا کہ میں بولوں یا نہ بولوں. اس سے بہتر ہے کہ میں خاموش ہی رہ جاؤں, کہیں لوگ میری ہنسی نہ اڑانے لگ جائیں کہ میں اس طرح سے بات کر رہا ہوں, میں انگلش میں بات نہیں کر رہا. تو ان زبانوں کو بولنا فخر محسوس کیا جائے گا اور ہندوستانی زبانوں کو بولنے میں شرم محسوس کی جائے گی. آگے دیکھیے, بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں. بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں, زیادہ تھے جو اپنے زوم میں وہ سب سے کم ہوں گے. زوم یعنی غرور, گھمنڈ, بڑائی. یہ کہتے ہیں کہ شرافت کا جو معیار ہوتا ہے, شرافت کسے کہتے ہیں, کسے شریف کہا جائے, کسے ہم اچھا انسان کہتے ہیں, آنے والے زمانے میں بدل جائے گا. شرافت کا معیار بدل جائے گا. جو جتنا بڑا لٹیرا ہوگا وہ اتنا بڑا شریف ہوگا, اور جو جتنا بڑا شریف ہوگا وہ اتنا ہی چھپا چھپا ڈرا ڈرا پھرے گا, جیسے اس نے کوئی ڈاکہ ڈال دیا ہو, جیسے اس نے کوئی چوری کر لی ہو. آنے والے زمانے کے پیشن گوئی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ شرافت کا معیار بدل جائے گا. کوئی چور ہے, لٹیرا ہے, ڈاکو ہے, لیکن اس کے پاس دھن دولت ہے تو لوگ اس کو عزت دیں گے, لوگ اس کی تعریف کریں گے, اس کے آگے پیچھے گھومیں گے. لیکن کوئی بہت بڑا عزت دار انسان ہے, کوئی بہت بڑا استاد ہے, کوئی بہت بڑا علم کا ماہر ہے, علم کا جانکار ہے, لیکن وہ غریب ہے, تو کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا, بے عزتی اور کریں گے اس کی راستے کے اندر چلتے ہوئے. تو کہہ رہے ہیں کہ شرافت کا معیار بدل جائے گا. شریف کو شریف نہیں کہا جائے گا, اور جو شریف نہیں ہے کمین کو کمین نہیں کہا جائے گا, خراب کو خراب نہیں کہا جائے گا. لوگ بچیں گے خراب کو خراب کہتے ہوئے, کیونکہ وہ اعلیٰ عہدے حاصل کر لیں گے, اچھے اچھے جگہوں کے اوپر وہ چلے جائیں گے, چاہے چناؤ جیت کر, چاہے کسی بھی طرح سے. تو وہ ہے مجرم, لیکن اگر وہ اعلیٰ عہدے پر چلا گیا تو آپ اس کی عزت کرو گے. معیار بدل جائے گا آپ کی نظروں کے اندر. اور آپ آج دیکھ لیجئے مستقبل کی جو جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ تقریباً صحیح ثابت ہوتی گئی ہیں, اور کچھ باقی ہیں تو کچھ آنے والے وقت کے اندر. آپ ابھی کافی عمر دراز آپ کو پانی ہے, تو آپ آگے دیکھ لو گے کہ کیا کیا ہونے والا ہے بچوں. کہ بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں, چشم یعنی آنکھوں میں, اور معیار شرافت, شرافت کا معیار کسے شریف کہا جائے اور کسے نہیں کہا جائے. زیادہ تھے جو اپنے زوم میں وہ سب سے کم ہوں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ جو اپنے زوم میں یا گھمنڈ میں زیادہ تھے, گھمنڈ کرتے تھے اپنے اوپر, اپنی طاقت کے اوپر, اپنی قوت پہ, تو وہ بھی دھیرے دھیرے آگے چل کر آنے والے وقت کے اندر کم ہوتے چلے جائیں گے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ برابری کا وقت آ جائے گا, لوگ برابر ہو جائیں گے, پھر وہ گھمنڈ وغیرہ کا, وہ بڑا پن یا چھوٹا پن کا معاملہ نہیں چلے گا. گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی رہ نہ جائیں گے, کتابوں ہی میں دفن افسانہ جاہو حشم ہوں گے. جاہو حشم شان, مرتبہ, عظمت. یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی رہ نہ جائیں گے. گزشتہ عظمتیں کون سی؟ وہ جو عظمتیں, جو وقتیں, جو وقار کے باعث لوگ, وہ شخصیتیں جن کو ہم بھول چکے ہیں, جنہوں نے ہماری آزادی کے اندر اپنا حصہ لیا تھا, جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے کے اندر قربانیاں دی تھیں, جنہوں نے الگ الگ مقام کے اوپر لڑائیاں لڑی ہیں, جنہوں نے آگے بڑھانے کے لیے, ترقی دینے کے لیے, ہندوستان کو ترقی دینے کے لیے اپنی محنت لگائی ہے, جی جان لگائی ہے. وہ عظمتیں ہیں ہماری. ان کی باتیں کرتے ہوئے, ان کے بارے میں بولتے ہوئے ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے. ان کی باتیں کرتے ہوئے ہم اپنی شان محسوس کرتے ہیں, ان کی تعریف کرنے میں شان محسوس کرتے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان عظمتوں کو خراب کر دیا جائے گا, ان عظمتوں کو رون دیا جائے گا, زمین تلے, قدموں تلے رون دیا جائے گا.
جن کی ہم اس وقت تعریف کرتے ہیں، جن کو ہم اچھے بتاتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ان کے لیے برائیاں کی جائیں گی، ان کو گالیاں دی جائیں گی، ان کو خراب بتایا جائے گا، ان کے لیے طرح طرح کے تانے مارے جائیں گے کہ انہوں نے اس وقت ایسا کیا، انہوں نے اس وقت ایسا کیا۔ اور آج دیکھیے آپ اس زمانے کے اندر ایسا کا ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو جو گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی رہ نہ جائیں گے، کتابوں ہی میں دفن افسانہ جاہو حشم ہوں گے۔ اور جو ان کے شان و شوکت کی باتیں تھیں شروع سے لے کر اب تک، ہندوستان کے اندر بہت بڑی بڑی ہستیاں ہوئی ہیں، بہت سارے دور ہم نے دیکھے ہیں۔ صرف آزادی کی بات نہیں کر کے، آزادی سے پہلے بھی آپ چلے جاؤ، بڑے بڑے ہمارے یہاں پر بادشاہ ہوئے ہیں، شہنشاہ ہوئے ہیں، جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، عظمتیں بڑی بڑی تھیں، ان کے وقار بڑے بڑے تھے، لیکن آج ان سب کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان بڑے بڑے وقار والوں کو، شان و شوکت والوں کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے شان و شوکت کے قصے افسانے بن کر کتابوں میں دفن ہو جائیں گے، ان کو کوئی دیکھنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا، ان کو شرم کی بات مانی جائے گی ان کے بارے میں بات کرنا۔ یہاں پر دیکھیے اس کا مستقبل میں شرافت کا معیار بدل جائے گا، جس کے پاس مال و زر ہے، دھن دولت ہے، اس کو شریف سمجھا جائے گا، غریب پر ظلم کیا جائے گا اور طرح طرح کے الزامات لگائے جائیں گے۔ آج بہت زیادہ تکبر کرتے ہیں، ہر شخص کو اپنے آگے حقیر سمجھتے ہیں۔ مستقبل میں وہ لوگ بھی ختم ہو جائیں گے، تکبر کرنے والے بڑے لوگ، گھمنڈ کے اندر اپنے جو رہتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ملک کے وقار اور عظمت کو بھلا دیا جائے گا، وہ جو عظمتیں ہیں، ہماری گزشتہ عظمت ہے، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ آج جن عظمتوں پر اور جن شخصیات کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں، کل انہی کا مذاق اڑایا جائے گا، ان کی شان و شوکت اور عظمت افسانے بن کر صرف کتابوں تک محدود رہ جائیں گے۔ اب چاہے آپ مذہبی طور پر دیکھ لو یا ملکی طور پر دیکھ لو، ملک کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے اور مذہب کے اندر بھی ہم نے ہماری عظمتوں کو بھلا دیا ہے۔ ملک کے اندر شہنشاہ، بادشاہ، بڑے بڑے حاکم ہمارے یہاں پر ہوئے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے وقار تھے، بڑی عزت تھی، بڑی توقیر تھی، بڑی قربانیاں انہوں نے ملک کے لیے دی ہیں، ہندوستان کو بڑھانے کے لیے دی ہیں، لیکن آج سب کی عظمتوں کو قدموں تلے رون دیا گیا ہے، سب کو چھوڑ دیا گیا ہے، سب کو آج گالی بکی جاتی ہے، سب کو آج خراب بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے مذہب کے اوپر ہم لے لیں کہ مذہب کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ ہمارے مذہب میں بھی بڑی بڑی عظمتیں ہوئی ہیں، بڑی بڑی وقت والے ہمارے یہاں پر لوگ ہوئے ہیں، بڑی بڑی ہستیاں ہوئی ہیں، بڑی بڑی شہادتیں ہیں، بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ ہم نے ان سب شہادتوں کو، قربانیوں کو بھلا دیا ہے۔ مال و دولت کی ہوس کے اندر، زر کی ہوس کے اندر ہر چیز کو ہم نے بھلا دیا ہے، صرف اور صرف پیسے کے پیچھے ہم بھاگنے لگ گئے ہیں۔ ہم نے جو اسلام کی عظمتیں تھی، ان عظمتوں کو ٹھکرا دیا ہے، ان عظمتوں کو بھلا دیا ہے۔ انہی چیزوں کی طرف اپنا دھیان، آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں، آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اکبر الہ آبادی بہت کامیاب ہوئے ہیں اپنے اس انداز کے اندر، آپ کو یہ چیز بتانے کے اندر۔ آگے آتے ہیں، کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے۔ اور یہ جو بدلاؤ آئے گا، کون سا؟ اتنی ساری تبدیلیوں کے بارے میں ہم نے بات کی مستقبل میں، یہ جو تبدیلی آئیں گی، اس تبدیلیوں کا کسی کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ حس یعنی احساس، اور غم یعنی دکھ، درد، غم۔ تغیر یعنی بدلاؤ، زمانے کا بدلاؤ ہو جائے گا، نئی نئی چیزیں پیدا ہو گئیں، نئے نئے انداز زمانے کے اندر آ گئے، نئے انداز سے نئی چیزوں کو پوجا جا رہا ہے، نئی چیزوں کو مانا جا رہا ہے، مغرب کی تقلید کی جا رہی ہے، اور ہماری عظمتوں کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ تو یہ سب کام ہو جائیں گے، لیکن ہمیں پتہ تک نہیں چلے گا، ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہمیں غم ہوگا کہ ایسا ہو گیا کیا۔ بس تھوڑی دیر سوچیں گے، فکر کریں گے، اس کے بعد چلو کوئی بات نہیں، چلتی رہے، دنیا چل رہی ہے۔ نہ کوئی احساس ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے۔ تو یہ کہتے ہیں اکبر الہ آبادی کہ جس طرح کی ہماری حرکت ہوگی، اسی طرح کا ہمارا دل بھی ہو جائے گا، اسی انداز میں ہمارا جیون کا گزر بسر بھی ہو جائے گا، اسی انداز میں ہم رہنا شروع کر دیں گے۔ ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے ہمیں کہ اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں، اتنے بڑے بڑے ہمارے اندر بدلاؤ آ چکے ہیں، ہم کیا تھے اور ہم کیا سے کیا ہو چکے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور آخر میں پھر خود کو دلاسا دیتے ہیں
खुद को सब्र देते हैं। मक्ता यहां पर आया है कि तुम्हें इस इनकलाब दहर का क्या गम है ए अकबर, बहुत नजदीक है वो दिन कि तुम होंगे ना हम होंगे। वो कहते हैं कि ए अकबर, ये जो बदलाव आ रहा है इसका किसी को कोई ख्याल नहीं है, तब्दीलियां होने वाली हैं, बहुत बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, आज जो है वैसा कल नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है अकबर, तुम परेशान मत हो, क्योंकि बहुत नजदीक है वक्त कि तुम खत्म हो जाओगे, तुम इस दुनिया से चले जाओगे, तुम्हारे बाद यहाँ पर जो तब्दीलियां होती हैं वो होती रहेंगी, तुम क्यों फिक्र करते हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। ये भी एक तंज मारा है छोटा सा, अपने आप के ऊपर मान लो या हमारे ऊपर मान लो कि तंज मारा है कि जब कोई एहसास ही नहीं है तो इस दुनिया का हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है, हम किस गम में लग जाएंगे और इसी अंदाज में अपनी जिंदगी गुजारते जा रहे हैं कि हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई सोच हमारी नहीं है। बहुत नजदीक है वो दिन कि तुम होंगे ना हम होंगे, ना तो तुम होंगे ना हम होंगे, दोनों ही खत्म हो जाएंगे। इन अशार में अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि मुस्तकबिल में इतने सारे बदलाव इस दुनिया में आ जाएंगे और किसी को ख्याल भी नहीं होगा, ना किसी को एहसास होगा और ना ही किसी को गम होगा कि हमारे अंदर इतने सारे बदलाव आएंगे। वो सिर्फ अपनी हवस और अंधी तकलीद में लगे होंगे, किसी को दूसरे की कोई फिक्र नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह की परवरिश होती है उसी अंदाज में जिंदगी गुजर होती है। और फिर अकबर कहते हैं कि ए अकबर, ज़माने में आने वाले इनकलाब और तब्दीलियों से डरने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो वक्त बहुत नज़दीक है कि हम और तुम फना हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और दुनिया की इन तब्दीलियों को नहीं देख पाएंगे। ये थी बच्चों नज़्म मुस्तकबिल, अकबर इलाहाबादी की नज़्म थी, बहुत खूबसूरत नज़्म थी। और इस नज़्म के अंदर आपने पेशन गोइयाँ की हैं, बहुत सारी पेशन गोइयाँ की हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, किस तरह की तब्दीलियाँ मुस्तकबिल में हो जाएंगी, किस तरह के बदलाव हो जाएंगे। और आखिर में इन्होंने बहुत ख़ास बात दी है कि जो बदलाव हो रहे हैं, तब्दीलियाँ हो रही हैं, वो हो जाएं, होनी है तब्दीलियाँ, वक्त पर होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इन तब्दीलियों का ना तो एहसास हो रहा है ना गम हो रहा है। अगर हमें एहसास हो जाए तो हम सोच लें, पिछली अजमतों को ढूंढ लें, उनके बारे में हम तज़किरे करने लग जाएं, उनके बारे में सोचने लग जाएं कि उस वक्त क्या हुआ था, हम किस तरह से वापस अपनी खोई हुई अजमत को पा सकते हैं, हम किस तरह से अपने खोए हुए गुरूर को, अपने खोए हुए वजूद को दोबारा पा सकते हैं। लेकिन हमें कोई हिस्स नहीं है, कोई हमें गम नहीं है, कोई हमें एहसास नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ गए हैं। बच्चों बहुत खूबसूरत नज़्म है, आपको इसे याद करने की कोशिश करनी है, अपने वालिदैन को भी आपको सुनाना है, समझाना है उनको इसका मतलब भी, इस नज़्म के क्या माने हैं, ताकि छोटा सा बदलाव आए, आपके ज़रिए भी बदलाव आ सकता है और आप भी बदलाव पैदा कर सकते हैं। आप ही मुआशरे की मुस्तकबिल हो, मुआशरे को आपके ज़रिए ही आपकी बहुत ज़रूरत है, आपके ज़रिए ही मुआशरा, मुस्तकबिल का मुआशरा तैयार होगा। मुस्तकबिल का मुआशरा किस तरह तैयार करना है ये आपको सोचना है। कौम क्या होगी, मिल्लत क्या होगी, किस तरह की पैरवाई करेगी, किस तरह के अकीदे होंगे, वो आपको तय करने हैं और आपको इन सब का अंदाज़ा लगाना है। बच्चों सबक का यह हिस्सा यहाँ पर ख़त्म हो गया है, अगले हिस्से के साथ में फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।